مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى بدر الدجى صدر الأعلى نور الحلا قحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفي الأمم صاحب اليول والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سب عزیز اکبر سورۃ فاتحہ تین سورۃ خلاص حوالہ دروشی پڑھ اللہ صاحب نے بتایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ اہل خانہ نے میرے سامنے کلام پاک کی جو لسٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق 90 مرتبہ قرآن حکیم کو پڑھا گیا ہے، 1,20,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا گیا ہے، سورہ یاسین 325 مرتبہ، پھر سورہ یاسین کو 50 مرتبہ، سورہ مزمل کو 50 مرتبہ، پھر سورہ یاسین ہے وہ بھی 50 مرتبہ پڑھی گئی ہے، اور دوسرا کلمہ جو ہے اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے، تیسرا کلمہ جو ہے اس کو بھی 1,25,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار، اس کو بھی 1,25,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کلام پاک ہے جس کی تفسیر بہت لمبی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا ہے ہم اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شرف قبولیت کے بعد اس سب کا ثواب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، شہداء اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عاشق گزرے ہیں، سب کی ارواح کو سارے ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کی ارواح کو پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص بھائی اجاز صاحب کی جو والد محترمہ ہیں مرحومہ مغفورہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس سارے کلام پاک کا ثواب ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اس کلام پاک کے صدقے ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو طاقت نگاہ وسیع فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر کے اوپر اپنے نور کی بارش فرما، اپنی رحمت کی بارش فرما۔
باری تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنی نوازشوں کا، اپنی عطاؤں کا، اپنی مہربانیوں کا اور اپنی نعمتوں کا نزول فرما۔ اہل خانہ کے جتنے بھی افراد ہیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اہل خانہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی اور اس کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے خود بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں بھی اگر کوئی گناہ ہیں، لغزشیں، کوتاہیاں ہیں، قصور ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری رحمت کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دے، ہم سب کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے احباب مل کر دعا کریں، باری تعالیٰ ہمارا ملک پاکستان اس وقت مشکلات کا شکار ہے، باری تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اپنا خاص رحم فرما، ہمیں وہ حکمران عطا کر جو تیرے اور تیرے رسول کی تعلیمات کو اس ملک کے اوپر لاگو کر سکیں۔ عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے اوپر اپنا خاص رحم فرما۔ اس محلے سے جو بھی لوگ رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کی روح کو بھی اس قرآن پاک کا ثواب اصال ثواب کرتے ہیں، باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس وقت ہم جو بھی یہاں اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کسی کا کوئی نیک ارادہ ہو، باری تعالیٰ اس کو پورا فرما۔ ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو مالک و خالق ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے۔ باری تعالیٰ تیری ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ قرآن حکیم کے اندر تو نے یہ خود فرمایا ہے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ باری تعالیٰ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ اقدس میں، جہاں ہمیں پہنچنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری جو بارگاہ ہے نا، ہم اس کے اندر عاجزی کے ساتھ یہ دستک دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، باری تعالیٰ جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تیری رحمتوں کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تیری بخششوں کے دریا بڑے گہرے ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن باری تعالیٰ تیری رحمت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ یہ جو کہتے ہیں توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، یا رسول اللہ کب تک توبہ کرتے رہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک توبہ کرتے رہو جب تک کہ شیطان کا سر جھک نہ جائے۔ توبہ کرتے رہو، رب کائنات کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ وہ کیا ذات ہے؟ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات۔ آج ہم اسی ذات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مرحومہ مغفورہ کو بخش دے، انسانی اور بشری تقاضا کے مطابق اگر نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے تو باری تعالیٰ کو بھی معاف فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا 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 وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعف عني۔ باری تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو دعا سننے والا ہے، دعا کو قبول و منظور کرنے والا ہے۔ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔